ولایت ملتی ہے، انہیں الصلاۃ معراج المومنین والی دولت ملتی ہے۔ بلخ کے بادشاہ مخدوم بلخی جو ہے اپنی بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کر مخدوم جہاں بہار شریف کی صحبت میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخ و بخارا کی بادشاہت چھوڑ کر جو ہے ایک کامل ولی کے مرید ہو جاتے ہیں، بادشاہت کو چھوڑ دیتے ہیں، دریا کے کنارے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے پاس ان کی حکومت کے لوگ پہنچے کہ حضور آپ نے کیا بنا لیا ہے، اپنے کپڑے میں جو ہے سینکڑوں پیون جو لگائے ہوئے ہیں، حکومت کا نظام بگڑ رہا ہے، چلیے حکومت کو جو ہے سنبھال لیجئے۔ اور بالکل آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے، تو آپ جس تاگے سے اپنے کرتے میں سیون لگا رہے تھے اس دریا میں ڈال دیتے ہیں، کہا اس سوئی کو جو ہے اگر تم نکال لاؤ تو میں ضرور چلو حکومت سنبھال لوں گا، پھر سے میں دوبارہ اپنی گدی پہ بیٹھ جاؤں گا، اپنی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا۔ تو وہ ان کے وزراء اور ان کی حکومت کے چلانے والے ان کے ساتھی کہتے ہیں میں سمجھ گیا، ہاں وہ پہلے والے ابراہیم ادھم نہیں ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، یعنی آپ پاگل ہیں، ہم پاگل ہیں۔ اب یہ بتلائے گا وقت تم کو کہ ہم پاگل ہیں کہ تم پاگل ہو۔ حکم دیتے ہیں مچھلیوں لا سوئی لے آؤ، لاکھوں کروڑوں مچھلیاں جو ہیں اس سمندر سے جو ہے منہ میں اپنے سوئی لیے ہوئے کھڑی ہے۔ اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں نہیں، جو میں نے تازہ پڑی ہوئی سوئی ڈالی ہے وہ ہمیں سوئی کی ضرورت ہے۔ تو ایک مچھلی اس سوئی کو جس میں تالا پڑا ہوا لے کے حاضر ہو جاتی ہے ابراہیم ادھم کی خدمت میں۔ آئے لوگوں قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، پہلے میں بلخ و بخارا میں تم سے حکومت کرتا تھا، آج جب میں اللہ کا ہو گیا ہوں تو میری حکومت 18,000 مخلوق پر میری حکومت کا ہے وہ دائم۔ تو ملت اسلامیہ جو سکندر کے گھر پہ جائے قدم جگ سے نہ ہٹنے پائے، وہی ہے جان باز عاشق جو اس کے کوچے سے مر کے جائے۔ کرے کوئی لاکھ رسم و عمل کوئی سکھائے، مثال اس کا نہ ہاتھ آئے، خودی کو جب تک نہ خود مٹائے، جب تک انسان چاہے علم کی خودی ہو، چاہے دولت کی خودی ہو، چاہے طاقت کی خودی ہو، جب تک انسان اپنے اندر سے جو ہے خودی کو نہیں مٹاتا ہے اس کے اندر خدائی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ ہر قسم کی خدائی کو جو ہے مٹا دیتا ہے تو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو ہے خدا بولتا ہے، ان کے ہاتھ سے خدا پکڑتا ہے، ان کے قدموں سے جو ہے خدا جو ہے کرتا ہے۔ جب وہ سورج کو اشارہ کر دیتے ہیں تو سورج زمین پہ اتر آتا ہے، جب وہ ساگر کو اشارہ کر دیتے ہیں تو جو ہے تازے میں چلا آتا ہے، جب وہ چاند کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے میں ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اے ملت کے لوگوں جب وہ اشارہ کر دیتے ہیں تو زمین جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے، جب وہ اشارہ کر دیتے ہیں تو چٹی جو ہے جے پال جوگی کے سروں کے اوپر جو ہے چلنے لگتی ہے۔ اے ملت کے لوگوں جو ہے وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور آپ کی امت میں ایسے ایسے ولی کامل عالم ہوئے ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کا کی معرفت کو جو حاصل کیا ہے، جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اطہر کے اندر آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آئی۔ وہ سرزمین الہ آباد کے رہنے والا منور شاہ 750 برس تک رب کی بندگی کرتا رہا، زبان کے اوپر اس نے رکوع نہیں رکھا۔ وہ بھائی عزیز بستانی سیفوری سے اللہ کی معرفت پانے والے مداح چاہتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے خطہ عطا فرمایا 6.5 برس زندگی میں جو ہے اس نے زبان سے دانا نہیں رکھا اور کبھی جو ہے اس کا کپڑا میلا نہیں ہوا، اور جب طاہر سلیری رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید چٹرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کے اوپر بیٹھ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے طاہر
تم لنگر بانٹو تو 12 سال تک جو ہے قابل چلیے رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لنگر بانٹتے رہے، زبان سے دانا نہیں رکھا، اور شریعت کی زمین کے جو ہے ہاتھ پکڑ کر جو ہے پیر کی ڈال پکڑ کر کھڑے ہو گئے، 12 سال تک جو ہے ایک گھونٹ پانی نہیں کیا۔ تو اے ملت کے لوگوں جو ہے یہ وہ معرفت ہے جب مخدوم الملک مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معرفت کو عطا فرمایا اور کہا کہ مخدوم اگر کچھ سننا واپس نہ آنا، جیسے آپ چلتے ہیں نقطہ بجنے لگتا ہے کہ نجیب الدین فردوسی کی موت ہو گئی ہے، وصال فرما گئے ہیں، آپ بے حیا کے جنگل میں جو ہے گھس جاتے ہیں، ایک پیڑ میں لپٹ جاتے ہیں اور 13 سال تک جو ہے اس پیڑ میں لپٹے رہتے ہیں۔ کون سی جو ہے ایسی دولت جو ہے نجیب الدین فردوسی نے مخدوم بہاری کو پلا دی؟ 3 دن تو آدمی بھوکا رہ نہیں سکتا، 13 دن تو رہ نہیں سکتا، 13 سال تک وہ شخصیت جو ہے ایک پیڑ میں جو ہے لپٹی رہ گئی، لیکن اسے ہوش نہ رہا۔ تو اگر تم اپنی نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہو اور اپنے اندر سے اپنی غفلت کو دور کرنا چاہتے ہو اور 24 گھنٹے جو ہے اللہ کی یاد میں رہنا چاہتے ہو، اللہ کے راہ کی مرد بننا چاہتے ہو، تو کسی مرد سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شریعت و طریقت و حقیقت کی دولت عطا فرمائے اور اس زمین کے اوپر آئے ہو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو۔ اپنے وقت کو بیکار نہ جو ہے گواؤ اور تم خواجہ کے دیوانے ہو۔ تمہاری آبا اجداد کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جام پلانے والے خواجہ غریب نواز ہیں۔ جب ان کو مدینہ منورہ میں بشارت ہوئی کہ اے من الدین تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی، تو ملت کے لوگ خواجہ کہاں رہے؟ خواجہ کی باطنی آنکھ دیکھ رہی تھی، جو یہ میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں پڑھیں گے تو کوئی وہابی ہو جائے گا، کوئی دیوبندی ہو جائے گا، کوئی جماعت اسلامی میں چلا جائے گا، تو کوئی قادیانی ہو جائے گا، کوئی اپنے کو اہل قرآن ہو جائے گا۔ تو اے خواجہ، جس نے تمہیں عالم برزخ میں اس دیش کا امام بنایا، تو تبلیغ سے پہلے، ارشاد سے پہلے، اسلام پھیلانے سے پہلے، اے خواجہ تم 6 مہینے بعد چلا کرو۔ کہاں مزار پہ چلا کرو؟ کس کے یہاں چلا کرو؟ داتا گنج بخش کھجوری کی بارگاہ میں چلا کرو۔ تو خواجہ صاحب نے سبق دیا، ہم آپ تمام ہندوستانیوں کو، اس زمانے میں ہندوستان چھوٹی موٹی جگہ نہیں تھی، برما بھی اسی میں تھا، لنکا بھی اسی میں تھا، بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، افغانستان بھی اسی میں تھا، پاکستان بھی اسی میں تھا۔ 6 مہینے تک آپ نے چلا کیا داتا گنج بخش میری کی بارگاہ میں اور ارشاد فرمایا کہ اے داتا، اگر آپ موجود ہوتے تو میں خواجہ ہارون کو اپنا پیر نہ بناتا، میں آپ ہی کو اپنا مرشد بناتا۔ اب میں اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک داتا گنج بخش کھجوری کے واقعہ کو بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب، پیج 41 پہ لکھتے ہیں اگر انسان مکمل طور سے شریعت کا پابند ہے تو آخرت میں اسے شریعت کام نہیں دے گی، اور اگر وہ شریعت کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف دوڑ رہا ہے تو وہ شیطان کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شریعت و حقیقت دونوں لازم و مظلوم ہیں۔ پھر مثال دیتے ہیں شریعت کیا ہے؟ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عین ہے۔ شریعت کیا ہے؟ عین ہے، اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ حقیقت کیا ہے؟ عین کے اوپر نقطہ رکھ دو، وہ عین ہے۔ اب ابجد حوت سے دیکھو گے تو پہلے زو عین سے بہت آگے تھی، عین کے 70 تھے، زو کے 900 تھے، زوات کے 800 تھے، کے 400 تھے، آپ کے 100 تھے، رے کے 200 تھے۔ جب نقطہ لگ دیا گیا تو معلوم ہوا غائن 2 سے بھی آگے ہو گئی، زوات سے بھی آگے ہو گئی، تے سے بھی آگے ہو گئی، رے سے بھی آگے ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ کیا محمد رسول اللہ
آپ مجسمہ شریعت ہیں اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی جو ہے بارہ حقیقت پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم کافی ہو گیا ہے. ہم تو آپ کو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بنائے اور اس پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے آشنا کرا دے رب تعالیٰ، جس سے ہماری جو ٹوٹی ٹوٹی نمازیں ہیں نماز صحیح ہو جائے، ہمارے اندر کی جو ہے غفلت دور ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ.